بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دینی مکاتب کی اہمیت و ضرورت کے عنوان پر روشنی ڈالنی ہے۔ مساجد میں چلنے والے مکتب، جس میں چھوٹے بچے ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دعائیں اور صورتیں سیکھتے ہیں، سیرت، عقیدہ کی بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ان مکاتب کی کیا اہمیت ہے؟ یاد رکھیے کہ انسانی زندگی میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس علم کے ذریعے صاحب علم کی شخصیت سنورتی ہے، اور علم والوں کے ذریعے سماج اور معاشرے میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ اگر ہم سماج کی، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس سماج میں، اس معاشرے میں ہم علم کو پھیلائیں۔ جس سماج میں جتنا زیادہ علم ہوگا، اس سماج سے اتنی ہی برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔
اس لیے کہ علم انسان کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ایک علم والا اور ایک بے علم انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک علمی گھرانہ اور ایک ایسا گھرانہ جس میں علم والے نہ ہو، دونوں میں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ علم والے کی گفتگو، اس کی بات چیت، اس کے ملنے جلنے کا انداز ایک بے علم والے سے الگ ہوا کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں بڑا گہرا فرق ہے۔ علم سے انسان کی شخصیت بلند ہوتی ہے، اور علم کی بنیاد پر انسان کو مقام و مرتبہ ملتا ہے، درجے اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ہمارے مقام کو بلند کر سکتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی اہل ایمان اور اہل علم کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ایمان والے اور علم والے کے درجے کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اب وہ درجے دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، علم کی بنیاد پر اسے مقام و مرتبہ حاصل ہو، اور آخرت میں بھی وہ درجہ بلند ہو سکتا ہے۔ آپ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس ماحول میں، جس زمانے میں دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر موجود تھی زمانے جاہلیت میں۔ ایسے جاہلی معاشرے کی اصلاح کے لیے جب اسلام نے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی جرم پر روک تھام نہیں لگائی، بلکہ اسلام میں سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے بارے میں نازل ہے۔ یعنی اس جاہلی معاشرے میں بھی اگر علم کی شمع روشن ہوگی، علم عام کیا جائے گا، تو دھیرے دھیرے جاہلیت کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ لوگ ایک مہذب قوم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جاہلی معاشرہ کیسا تھا۔ جب ان کے اندر علم آیا، ایمان آیا، ان کی تربیت ہوئی، تو وہ وقت کی سب سے مہذب قوم مانی جانے لگی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ہم کو عزت حاصل ہو اور ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں سماج اور معاشرے میں علم کو پھیلانا ہوگا۔ علم کے میدان میں ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، خاص طور پر موجودہ حالات میں اس ملک میں اگر ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو علم کے میدان میں آگے لے جانا پڑے گا، اور اس جانب باقاعدہ ایک مشن کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ تعلیمی بیداری مہم چلانی پڑے گی، ورنہ ہماری قوم علم کے میدان میں شروع سے غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا ہوگا اور ان کے اس تعلیمی میدان میں آنے والے مسائل و مصائب اور پریشانیوں کا حل پیش کرنا ہوگا۔ تو اس جانب مکاتب سے لے کر کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، مدارسوں، جامعات، سب کی ہمیں رہنمائی کرنا ہے اپنے بچوں کو۔ یاد رکھیے، علم علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم۔ علم کے ذریعے آدمی کی شخصیت سنورتی ہے۔ علم علم ہے، چاہے وہ مدارس اور جامعات میں جا کر کے سفر کر کے وہاں پر اقامت اختیار کر کے ہم علم حاصل کریں، یا گھر سے پیدل چل کر کے آ کر کے مسجد کے مکتب میں علم حاصل کریں۔ علم علم ہے، اور علم والوں کا جو مقام بیان کیا گیا ہے، علم والوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں،
خاص طور پر شرعی علم کے لیے، دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے کا جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ صرف مدارس و جامعات میں پڑھنے والے طلباء کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان مسجدوں کے مکتب میں پڑھنے والے، ناظرہ قرآن پڑھنے والا بچہ، دعائیں سیکھنے والا بچہ، سیرت پڑھنے والا بچہ، سورتیں یاد کرنے والا بچہ بھی اس فضیلت کا وہ حقدار ہے، اس فضیلت کا وہ مستحق ہے، اس لیے کہ وہ بھی علم حاصل کر رہا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، عقیدہ اور سیرت کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا علم وہ بھی سیکھ رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے خاص طور پر مسجدوں میں علم حاصل کرنے کا کیا مقام، یہ مسجد میں جو مکتب چلتے ہیں، ان مکاتب میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں۔ دیکھیے، دین کا علم مبارک علم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ علم دین جو بڑا مبارک اور فضیلت والا علم ہے، اگر اس علم کو روئے زمین کے سب سے مقدس مقام پر اللہ کے گھر میں اگر حاصل کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو دین اور شریعت کا علم سب سے مبارک علم، سب سے فضیلت والا علم، اور اس مبارک علم کو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ آ کر کے اگر حاصل کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ مسجدوں میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے دروس کی شکل میں، مسجدوں میں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، حلقات میں بیٹھ کر کے مسجدوں میں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، مکتب میں اپنے بچوں کو پڑھا کر کے، اس علم کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ علم، شریعت کا علم اتنا پاکیزہ اور مبارک علم ہے کہ اس کا پڑھنے والا بھی، اس کا پڑھانے والا بھی، دونوں اللہ کے نزدیک بڑے معزز ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا۔ اس لیے کہ دنیا کا علم حاصل کرنے والا انسان ہو سکتا ہے، پڑھنے والا بچہ، اس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو اس علم کے ذریعے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دنیا کا علم پڑھانے والے استاذ کا مقصد دنیا کمانا ہی صرف مقصد ہو، لیکن علم دین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ علم دین حاصل کرنے والا طالب علم بھی اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پڑھانے والا استاذ بھی اس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے علم دین یہ وہ پاکیزہ علم ہے جس کا پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے گھروں میں آ کر کے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کا کیا مقام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کیا یہ فضیلت صرف مدارس اور جامعات میں جانے والے طلبہ ہی کے لیے ہے؟ یقیناً اگر ایک بچہ اپنے گھر سے مسجد کے مکتب میں آ کر کے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مسجد کے راستے پر نہیں نکل رہا ہے، بلکہ وہ جنت کے راستے پر وہ نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، علم کے حصول کے لیے نکلنے والا قدم وہ دراصل جنت کی راہ میں نکلنے والا قدم۔ اور اسی کے بعد اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر میں علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے 4 فضیلتیں بیان کی۔ اگر کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کر کے، مسجد میں آ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ مکتب میں کون سی تعلیم ہوتی ہے؟
ناظرہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، 4 فضیلتیں ان کو حاصل ہوتی۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون ان پر ان کی زندگیوں میں اللہ عطا کرتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان خوش نصیبوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے معزز اور مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ فلاں مسجد میں، فلاں گھر میں، اللہ کے گھر میں فلاں بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اللہ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مسجد میں آ کر کے علم حاصل کرنے کا۔ ایک تیسری حدیث جو صحیح مسلم ہی میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں صفہ میں تھے، صفہ مقام پہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ہر دن صبح صبح وادی عقیق جائے یا بطحان جائے، کہ یہ 2 ایسے مقام ہیں مدینے میں جو اونٹ کے بازاروں میں سب سے قریبی مقام تھے، جہاں پر اونٹ کے بازار لگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وادی عقیق یا بطحان جائے اور وہاں جانے کے بعد اس کو 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں ملیں، فری میں ملیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا نحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص اس کو پسند کرے گا، اس لیے کہ عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال بڑے کوہان والی اونٹنی، تو سب سے قیمتی مال ہم کو فری میں مل رہا ہے، اور دوسرے یہ مال حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوئی زیادہ مشقت اور تکلیف بھی اٹھانی نہیں پڑ رہی، قریب ہی میں جا کر کے ہم لا لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ صبح صبح وہ جائے اور اس کو وہاں پر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں ملیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں چاہتے ہو، افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او فیقرأ آیتین خیر له من ناقتین، تم میں سے ایک شخص کیوں نہیں صبح اللہ کے گھر مسجد جاتا ہے اور مسجد میں جا کر کے علم حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں سے 2 آیت پڑھتا ہے، 2 آیت ناظرہ قرآن سیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے مسجد جا کر کے 2 آیت سیکھنے سے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر 3 آیت سیکھ کر کے آتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیت سیکھ کر کے آتا ہے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی آیت جا کر کے سیکھ کر کے آئے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن کا علم جو ہم ان مسجدوں میں مکتب میں حاصل کرتے ہیں، دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں جا کر کے اگر کوئی شخص قرآن کی 2 آیتیں سیکھتا ہے تو یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھ کر کے آتا ہے تو یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یا دنیا کی دولت سے یہ بہتر ہے کہ آدمی مسجدوں میں آ کر کے دین کا، کتاب و سنت کا علم حاصل کرے۔ ایک چوتھی حدیث جو طبرانی میں ہے، مسجدوں میں آ کر کے دین سیکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ حلقات درس قرآن اور درس حدیث کی جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں، جس میں ہم کو کتاب و سنت کا علم سکھایا جاتا ہے، یہ خصوصی حلقے جو دین کے شرعی مسائل کو سیکھنے کے لیے حلقے قائم ہوتے ہیں، یہ کتنے مبارک حلقے ہیں اور کتنی بابرکت مجلسیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، طبرانی کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ امام البانی نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کہا
یعنی اس حدیث کی صحت میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی فضیلت جاننے کے بعد کہیں آپ کو شک نہ ہو کہ کیا اتنا بڑا ثواب مل سکتا ہے مسجد میں آ کر کے علم حاصل کرنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جانے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، وہ دین کی بات سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، سیکھنے کے مقصد سے جا رہا ہے یا سکھانے کے مقصد سے جا رہا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے یہ کتاب و سنت کا علم وہ پاکیزہ علم ہے جس میں پڑھنے والا بھی مبارک ہے، پڑھانے والا بھی مبارک ہے، سیکھنے والے کی بھی مقام کی فضیلت ہے، سکھانے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے کہا کہ سیکھنے کے مقصد سے جاتا ہے یا سکھانے کے مقصد سے مسجد جاتا ہے، کیا ہے اس کے لیے فائدہ؟ آپ نے کہا کان لہ کاجر حاج تامًا حجتہ، اس کے لیے ایک مکمل حج کرنے والے کا ثواب ہے۔ کان لہ کاجر حاج تامًا حجتہ، اس کے لیے ایک مکمل حج کا اجر و ثواب۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مسجدوں میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو حلقے قائم ہوتے ہیں، جو درس حدیث اور درس قرآن کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ مسجدوں میں چلنے والے ان حلقوں اور علمی مجلسوں میں شریک ہو کر کے ہم نہ علم حاصل کر رہے ہیں اور نہ یہ اجر و ثواب ہم کما رہے ہیں، علم سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور اجر و ثواب سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ان مسجدوں میں جو علم حاصل کرتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خاص طور پر یہ ماں باپ کے لیے حدیث ہے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو مسجدوں میں چلنے والے ان مکاتب کے اندر بھیجیں اور اس علم کے لیے ان کو کوشش کریں، تیار کریں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اگر وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، ان کی دینی تربیت کریں، تو اس علم کے ذریعے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ القرآن وتعلم وعمل به البس والداہ یوم القیامہ تاجا من نور۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور صحیح الترغیب میں بھی حدیث موجود ہے۔ کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ ایسے نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی، چمک رہا ہوگا، سورج کی طرح وہ چمک رہا ہوگا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، ویسا قیمتی جوڑا ہوگا۔ ماں باپ پریشان ہو جائیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے بما قصینا ھذا، اے اللہ آخر ہمیں یہ قیمتی جوڑا کیوں پہنایا گیا ہے؟ کس عمل کی وجہ سے ہم کو یہ قیمتی جوڑا پہنایا جا رہا ہے؟ آخر ہماری نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فیقال بأخذ ولدکما القرآن، یہ قرآن کی برکت ہے، تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے، تمہارے بچوں کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ تمہارے بچے قرآن سیکھ رہے تھے، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، یہ اس کی برکت ہے کہ تم کو ایسے قیمتی جوڑے پہنائے جا رہے ہیں کہ دوسرے جنتی رشک کریں گے اور وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا قیمتی جوڑا ہمیں آخر کس عمل کی وجہ سے پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج قرآن کی تعلیم لوگوں کی نظر میں غریبوں کی تعلیم ہو گئی ہے۔ مکتب کی تعلیم آج لوگوں کے ہاں غریبوں کی تعلیم کے کب کی پہچان ہو گئی۔ ہمارا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، ہزاروں روپے دے کر کے ہم اسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیم کو حقیر اور معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا میں تم عزت کما سکتے ہو، دنیا میں تم اپنا مقام بلند کر سکتے ہو، لیکن اس قرآن کے علم کے ذریعے، اس قرآن کی برکت سے جو تم اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ گے، دین کا علم سکھاؤ گے، اس کی برکت سے آخرت میں جو مقام آپ کو حاصل ہوگا اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو سکھانا ہے آپ سکھائیے، لیکن سب سے پہلے قرآن سکھائیے۔
ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم ان کو سکھا کر کے علم کے میدان میں وہ جتنا چاہے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور حدیث، مسجدوں میں جو علم سکھایا جاتا ہے یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میراث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، نبیوں نے اپنی میراث میں دینار و درہم نہیں چھوڑا، نبیوں کی میراث علم کی میراث ہے۔ صحیح ترغیب میں موقوفاً یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک بازار میں گئے، دیکھا کہ بازار میں سب بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا بات ہے کہ تم لوگ بازار میں یہاں بھیڑ لگائے ہو اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیوں نہیں تم جا کر کے اپنا حصہ اس میں سے لے لیتے؟ جیسے ہی یہ سنے کہ نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے سب وہاں سے فوراً بھاگے اور مسجد آئے، مسجد نبوی پہنچے۔ مسجد نبوی میں جھانک کر اندر دیکھا تو یہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی، سب واپس چلے گئے وہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے تم لوگ واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ ہم نے جا کر کے مسجد میں دیکھا وہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو کہا کہ رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، ہم نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کے مسئلے سیکھ رہے ہیں۔ عشاء کے بعد کے حلقے میں ہمارے پاس کیا سکھایا جاتا ہے؟ شرعی مسائل کو سمجھایا جاتا ہے، طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ حلال و حرام کے مسئلے سیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سن کر کے کہا وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر افسوس ہے، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، تم پر افسوس ہے، یہی تو نبی کی میراث۔ نبی نے اپنے پیچھے میراث میں جائیداد چھوڑ کر نہیں گئی، نبی اپنے میراث میں مال و دولت چھوڑ کر کے نہیں گئے، نبی اپنی میراث میں علم دین چھوڑ کر کے گئے۔ علم دین اگر کوئی شخص سیکھتا ہے تو سمجھیے کہ وہ نبی کی میراث کو حاصل کر رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، مسجدوں میں علم حاصل کرنے کا اتنا بڑا مقام ہے جو آپ نے 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج آپ دیکھیے مسجدوں میں چلنے والے مکاتب کا نظام کتنا کمزور ہوتا ہے۔ میں کسی ایک مسجد کی بات نہیں کرتا، عام طور پر مسجدوں میں چلنے والے مکاتب کا نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ رسمی طور پر یہ مکاتب چلائے جاتے ہیں، نہ تو ان پر کسی کی توجہ ہوتی ہے، نہ پڑھنے والوں کی توجہ ہوتی ہے، نہ پڑھانے والوں کی توجہ ہوتی ہے، نہ تو نگرانی ان کی صحیح طور پر کی جاتی ہے۔ ثانوی درجے میں یہ مکتب مسجدوں میں چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کے مقصدیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے مسجد کے مقصدیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجد تعمیر کی جائے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے اس کو خاص کر لیا جائے، 5 وقت کی نماز پڑھو، مسجد میں لاکھ لگاؤ۔ مسجد کا مقصد صرف اتنا ہی ہے۔ خیر القرون کی مسجدوں کا ذرا جائزہ لیجیے، مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل مسجدوں سے حل ہوتے، سارے مسائل مسجدوں سے حل ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے مسجد کے مقصد کو نہیں سمجھا اور یہ سارے مسائل آج مسجدوں سے ختم ہو گئے اور 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجدیں رہ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آج میاں بیوی کے جھگڑوں کے مسائل مسجدوں میں بیٹھ کر حل ہوتے تو ہمارے مسئلے غیروں کے دروازے پر نہیں جانے پڑتے، کورٹوں میں اور اسٹیشنوں میں ہمارے فیصلے نہیں ہوتے، غیروں کے سامنے جھک کر کے ہم کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجدوں میں اللہ کے گھر میں آؤ، بیٹھ کر کے اپنے مسائل حل کرو۔ اللہ کا گھر، مسجد کے تقدس، مسجد کی عظمت کا خیال کر کے آدمی وہیں پر آدھا نرم ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، مسجد کی تقدس اور عظمت کا خیال کر کے وہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ سارے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے ہوتے تھے، آج ہم نے مسجدوں کو 5 وقتہ نمازوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اگر ہم چاہیں تو مسجدوں سے سارے مقاصد ہم حل کر سکتے ہیں۔
سارے مسائل مسلمانوں کے مسجدوں سے حل کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں سنجیدہ ہوں اور مسجدوں سے یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ اور شوق پیدا کریں۔ دوسری طرف یہ ہے، بنانے والے اللہ کے بندے لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اے سی لگائی جا رہی ہے، اچھی سے اچھی قالین بچھائی جا رہی ہے، قیمتی سنگ مرمر لگائے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو مسجدوں کے مکتب کو چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ کتنی مسجدیں ایسے ہیں، مسجدیں تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی، لیکن مکتب چلانے کے لیے وہ دوسروں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر وہاں سے تنخواہ نہیں آئے گی تو مسجد کا مکتب بند رہے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہم اتنے لاچار اور مجبور ہو گئے؟ کیا ہم اتنے لاچار اور مجبور ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری جماعت اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ رائے درگ کی جماعت زندہ جماعت ہے، زندہ دل لوگ یہاں پر رہتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے بچوں کی تعلیم کا جذبہ اور فکر پیدا ہو۔ کیا ہمارے کمائے ہوئے حلال مال میں ہمارے بچوں کی تعلیم کے خرچ کرنے کا مصرف نہیں؟ آخر 1000-2000 کے لیے ہم لوگوں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں اس بات پر افسوس کرتا ہوں کہ میرا بچہ نازلہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مجھے اپنے بچے کے نازلہ قرآن پڑھانے کے لیے میرے پاس 1000 روپے 500 روپے دینے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر میری زندگی میں میرا کمایا ہوا مال ہم کس راستے میں خرچ کریں؟ کل قیامت کے دن جب مال کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، تو نے اپنا کمایا ہوا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بزرگ اور دوستو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر ہم اپنا مال نہیں خرچ کریں گے تو آخر ہماری زندگی میں کون سا ایسا موقع آئے گا کہ ہاں وہاں پر ہم خرچ کریں گے؟ شرط مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی اہمیت ہے، یہ سوچ یہ فکر کیوں ہے؟ دنیا دارانہ سوچ ہے، مادیت پرستی کا سوچ ہے، مال و دولت کی حرص ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں آج ہمارے موضوع میں۔ مسجد کے مکتب کا جائزہ لیجئے، مسجد میں پڑھنے والے بچوں کا جائزہ لیجئے اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے کا جائزہ لیجئے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہمارا بچہ جو ٹیوشن جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ہم آٹو کا انتظام کرتے ہیں، ٹیوشن فیس کا انتظام کرتے ہیں، ہر دن اس کی رپورٹ لیتے ہیں، کاپی چیک کرتے ہیں، کیا پڑھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، رزلٹ اس کا کیا آ رہا ہے، ہر چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ بچہ مسجد میں مکتب جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے کوئی فکر نہیں، بار بار فون کیے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے، کوئی توجہ نہیں، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو انجینئر بنا کر کے ہم مال کمانا چاہتے ہیں۔ قارون کا خزانہ جمع کرنے والے جمع کر لیے، لیکن ان کی باغی اولاد ان کی زندگی میں ان کی ناکامی اور ذلت کا سبب بنی۔ بچے کو بہت کچھ پڑھایا، انجینئر بنایا، فلاں بنایا، لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ ماں باپ جو سر اٹھا کر کے عزت کے ساتھ جیا کرتے تھے، بچے کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے بچے نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ سر چھپا کر کے جیتے، پوری خاندان کی عزت کو اس نے مٹا دیا۔ بچے کو سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہو، اخلاق کی دولت ہو، ایمان کی دولت ہو، ان کی تربیت کی فکر کرو۔ آپ کم سے کم بچے کو اتنا دین سکھاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے تمہاری مغفرت کی دعا کر سکے۔ ورنہ دنیا والوں نے ایسے ماں باپ کو بھی دیکھا ہے، ایسی اولاد کو بھی دیکھا ہے، باپ سیریس ہے، بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، اولاد ڈاکٹر کو بلا کر کے علاج کرنے کے بجائے لائر کو پکڑ کر لاتے ہیں، وکیل کو بلا کر کے لاتے ہیں اپنی پراپرٹی کو سیٹل کرنے کے لیے۔ ہمارے باپ کی اتنی زمینیں تھی، یہ جائیداد تھے، ہمارے درمیان اس کے مرنے سے پہلے سیٹل کر دو۔ آپ بچوں کے دنیا بنانے کے لیے، قارون کا خزانہ جمع کرنے کے لیے، بینک بیلنس کرنے کے لیے، زمین و جائیداد بنانے کے لیے آخر کیا کر رہے ہیں؟ یہ اولاد آپ کی زندگی میں آپ کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی اگر آپ نے ان کو دین کا علم نہیں سکھایا، اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں، اگر آپ نے ان کو سچا پکا مسلمان نہیں بنایا۔ یاد رکھیے، آپ دنیا کی تعلیم کتنی بڑی سے بڑی تعلیم دیجئے، دینا چاہیے،
ہماری قوم مسلم قوم کو ہر میدان میں ترقی کرنا ہے، علم کے ہر شعبے میں ان کو آگے بڑھنا ہے۔ ہماری قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایک اچھے لائر کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایک اچھے آفیسر کی ضرورت ہے۔ ہر شعبے میں ہماری قوم کو آگے بڑھنا چاہیے، میں اس کی مخالفت کبھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی بنیادی بات ہے قرآن سکھانا، دعائیں سکھانا، نبی کی سیرت بتانا، جس علم کے ذریعے وہ اپنے رب کو پہچان سکے، انجینئر بننے کے بعد کم سے کم وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے، اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کر سکے، اللہ کو صحیح طور پر پہچان سکے، اتنا تو کم سے کم اپنے بچوں کو علم سکھاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سرپرستوں کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو بنیادی تعلیم دین کا ہم دیں، ان کو قرآن مجید سکھائیں، نبی کی سیرت اور دعائیں سکھائیں، اور ان مسجدوں میں چلنے والے مکاتب میں یہی سب کام کیے جاتے ہیں۔ ان مکتبوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور اپنے بچوں کو ان مکتبوں سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، اپنے بچے کو آپ نے دین کی بنیادی باتیں نہیں سمجھائیں، اپنے بچے کو اللہ کی معرفت نہیں بتائی، تو قیامت کے دن اللہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، آپ مسئول ہوں گے اللہ کے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وولدہ وهي مسئولة عنهم۔ مرد کی ذمہ داری پورے گھر کی ہے، عورت کی ذمہ داری اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی خاص طور پر ذمہ داری۔ ماں کی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں زیادہ ہے۔ ماں فطری طور پر بچے اپنے ماؤں سے قریب ہوتے ہیں، بچے اپنا زیادہ وقت ماؤں کے پاس گزارتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری باہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ زیادہ اپنے بچوں پر وقت نہیں نکال سکتا، لیکن ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر کریں اور اس پر توجہ دیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک فیملی تھی، ماں باپ دونوں میں جدائی ہو گئی۔ ایک بیٹا تھا ان کا، بیٹے کے مسئلے کو لے کر کے دونوں میں اختلاف ہے۔ شوہر کی خواہش ہے کہ اس بچے کی کفالت میں کروں گا، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ عورت کی خواہش یہ ہے کہ یہ بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گی اور اس کی تربیت، اس کی کفالت میں کروں گی۔ دونوں میں بحث تکرار ہوتی رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ وقت کے قاضی کے پاس یہ مسئلہ آیا، قاضی نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے، ہر ایک اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ قاضی نے ایک سجھاؤ ان کو دی، کہا کہ بچے ہی کو اختیار دیا جائے کہ بچہ جس کے ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ بچے کو خود اختیار دے دیا جائے کہ بچہ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دونوں راضی ہو گئے، سارے لوگ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ بچہ آگے بڑھا اور اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جانے لگا۔ ماں بیچاری تڑپ کر رونے لگی۔ اس نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، لیکن مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے بس سے بچے سے بلا کر کے پوچھا جائے کہ آخر میرا بچہ میرے ساتھ آنے کے لیے کیوں تیار نہیں، کیوں وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ آخر میری کیا غلطی ہے؟ میرے ساتھ میرا لاڈلا بچہ کیوں نہیں آنا چاہتا؟ بچے کو بلا کر کے پوچھا گیا، بیٹا آخر تو اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ اس معصوم بچے کا جواب کیا ہے؟ آج ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے صبح صبح اٹھاتی ہے، اٹھا کر کے مجھے میرے ہاتھ منہ دھلاتی ہے، مجھے فریش کرتی ہے اور مجھے فوراً نماز کے لیے بھیجتی ہے۔ نماز پڑھ کر کے آتا ہوں، مجھے پڑھنے کے لیے روانہ کرتی ہے، پڑھ کر کے میں آتا ہوں، مجھے ہوم ورک کے لیے بٹھاتی ہے، ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اور میرا باپ بڑا اچھا ہے، مجھے کوئی لان تان نہیں کرتا، میری کبھی گرفت نہیں کرتا، کبھی کچھ پوچھتا نہیں کہ کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیسے دیتا ہے، میں کھیلتا ہوں اور عیش کرتا ہوں۔ قاضی نے اس بات کو سنا، بچے کی انگلی پکڑ کر کے ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ اے ماں، اس بچے کی تربیت کی حقدار تو ہے،
اے ماں اس بچے کی تربیت کا کی حقدار تو ہے. تم دونوں کے جھگڑوں کا مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا. اگر یہ بچہ اپنے باپ کے پاس جائے گا اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی, اس کا مستقبل ضائع ہو جائے گا, اپنے باپ کے پاس کے بگڑ جائے گا. اس لیے اس بچے کی تربیت کی حقدار تو ہے. تیرے پاس اس بچے کی زندگی کا مستقبل ہے اور تیرے پاس اس بچے کی حفاظت ہے. تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں, اس لیے کہ بچے ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ماؤں کے پاس زیادہ ان کا وقت گزرتا ہے. میرے بزرگ اور دوستوں, تربیت کے لیے ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسکول میں ڈال دیا, ہم نے بچے کو مدرسے میں داخلہ کرا دیا ہے, اب ہم ارمانے لگا کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر کی ڈگری لے کر کے آئے گا, ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کر کے آئے گا, ہمارا بچہ کامیاب ہو کر کے آ جائے گا, اور ہم اس کے پیچھے کچھ بھی قربانی کا جذبہ نہیں دیتے, اور اپنے گھر کا خاص طور پر ماحول پاکیزہ نہیں بناتے. یاد رکھیے, جب بچہ اس کتنے اچھی سے اچھی اسکول میں اس کی تعلیم ہو رہی ہو, کسی اچھے سے اچھے ادارے میں وہ پڑھ کر کے آ رہا ہو, جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے, گھر کا ماحول اگر پاکیزہ نہ ہو تو اس کے اوپر کی جانے والی ساری محنت ضائع اور بیکار ہو جاتی. بچہ گھر لوٹ کر کے آیا, دیکھ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ سیریل دیکھ رہے ہیں, گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, گھر کا ماحول بہت خراب ہے, بے دینی کا ماحول ہے, اسکول کی تعلیم سے, اسکول کی تربیت سے اس کی زندگی نہیں سنور سکتی. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے قدوہ اور نمونہ بنائیں اور اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ کریں. گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا اور خود ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بنے تو سب سے پہلے ہمیں خود نماز کی پابندی کرنی ہو. ماں باپ خود 10 بجے تک سو رہے ہو, اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنے پر آخر وہ کیسے اس کو نصیحت کر سکتے؟ جو ماں باپ خود رات میں دیر تک جاگتے ہو, سیریل دیکھتے ہو, اپنے بچوں کو رات میں گلیوں میں آوارہ بچوں کے ساتھ گھومنے پر وہ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ خود ہم اپنے بچوں کے لیے پہلے نمونہ بنیں اور اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائیں. اور یاد رکھیے کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں جو دیکھتے ہیں اسی کو سیکھتے ہیں. گھر کے ماحول سے ہمارے بچے زیادہ سیکھتے ہیں, ہماری باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے سیکھتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موبائل فون کا استعمال اتنا ہم نہیں جانتے جتنا ہمارے بچے جانتے. آخر ان کو گیم کھیلنا موبائل پر کس نے سکھایا؟ گیم کھیلنے کے لیے کون سا ٹیوشن آپ نے ان کو دلایا؟ گھر کا ماحول ان کو اس مرحلے تک پہنچایا ہے کہ وہ موبائل فون کے ساری چیزیں استعمال کر سب کچھ بڑی آسانی سے سیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. ماں باپ کو بھی بسا اوقات وہ چیزیں نہیں آتی ہیں جو ہمارے بچوں کو آتی. میرے بزرگ اور دوستو, ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دینا ہے, خاص طور پر لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں جہاں پر بچے تعلیم و تربیت کے میدان میں بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. تعلیم و تربیت سے دور ہونے کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے. ایسے وقت میں ہر ماں باپ توجہ دیں, اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسے وقت میں مساجد میں مکاتب کو مضبوط کیا جا رہا ہے, مکتب کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ ان مکتبوں کو آباد کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بھیجیں. بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے محلوں میں ہمارے مسجد سے جڑا ہوا کوئی بھی مسلمان بچہ اس مکتب سے محروم نہ ہونا پائے. اگرچہ مسجدوں میں مکتب میں اساتذہ کی تقرری کو بڑھایا جائے, اساتذہ کو زیادہ مقرر کیا جائے, لیکن مشن کے طور پر, تحریک کے طور پر ہم اس کام میں آگے بڑھیں. ہمارے ماں باپ, ہمارے سرپرست اور ایسے ذمہ داروں کا سپورٹ کریں, ان کا تعاون کریں اور مکتبوں کو آباد کر کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, تو ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق دے. اے اللہ, جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی توفیق دے. اے اللہ, پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. ہمیں جب تک زندہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.